بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو اصل میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکشنری ویڈیو ہے۔ علی بھائی کی ایک ویڈیو آئی تھی، کلپ آیا تھا ایک، جس کے اندر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے زوم میں سلف کا فہم بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرا موقف اور سلف کا جو فہم ہے وہ ایک جیسا ہے۔ سلف کا فہم عوام کے سامنے بیان کریں، یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ کے گئے ہیں جن کا آپ جھوٹا دفاع کرتے ہیں، اور اس سے بڑا جھوٹ اس قرۂ ارض پر تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں بولا ہوگا کہ جتنا بڑا جھوٹ اس معاملے پر علی بھائی نے بولا۔ کہتے ہیں ہمارا موقف تو بہت سافٹ ہے اس معاملے میں، اور ان محدثین نے تو بہت سخت ہاتھ رکھا ہے۔ یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے، اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر اس معاملے میں انہوں نے کچھ ائمہ سلف صالحین اور کچھ ایسے لوگ جو سلف صالحین میں آتے بھی نہیں ہیں، ان کے حوالے دے کر اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے جو ڈیفیوزڈ ایٹم بم ہے نا، ان کا ریسرچ پیپر 5B، اس کو دفاع کرنے کی اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہم جو چیز کر رہے ہیں امیر معاویہ کے خلاف، جو امیر معاویہ کے لیے جو ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں نا، اصل میں یہی ٹھیک ہے، یہی ائمہ محدثین کا اور سنیوں کا عقیدہ تھا، اہل سنت والجماعت کا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس کو ہم ایکسپوز اسی نشست میں کریں گے کہ اس ویڈیو کے اندر کہاں کہاں پر کیا کیا جھوٹ بولے گئے اور کس کس لیول کے بلنڈر مارے گئے کہ الحفیظ علماء، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان ایک ایسے پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی میں نے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہی کرنی ہے، تو پھر وہ کھینچ تان کر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات نکال کر اپنے پوائنٹ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو بنی اس لیے تھی کہ ایک آدمی نے سوال کیا تھا، اور کیا مزے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا ویڈیو میں، اور انہوں نے 15 بندوں کے حوالے پہلے ہی لیپ ٹاپ میں تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ دینا ذرا، یہ مجھے پکڑائیے گا لیپ ٹاپ، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ تو نہیں لکھے ہوئے، میں نے بہرحال اس کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے۔ بندے نے آپ سے سوال ابھی کیا ہے، فی البدی پرچی پر لکھ کر دیا، آپ نے پرچی پر سے سوال پڑھا، پھر اس کو جسٹیفائی کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا ٹھہرے میں آپ کو 15 حوالے بھی دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، اتنے ویل ٹرین، وہ میں نکالتا ہوں آپ کی ویل ٹرین، جو آپ لوگوں نے ویل ٹریننگ کے نام کے اوپر ائمہ سلف صالحین کے اوپر جھوٹ اور بہتان زنی کی ہے، میں بتاتا ہوں آپ۔ اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور ان کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا جنگ صفین میں، تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں وہ لائنز پڑھتا ہوں ایگزیکٹ جو انہوں نے پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ قتل عمار پر بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ابو الغادیہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخش جائیں گے، اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ تو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہی ہیں۔ اچھا خیر، ایک اور مزے کی بات تھا، تو علی بھائی کا یہ وتیرہ ہے کہ جس بندے کا پوائنٹ ان کے حق میں ہوتا ہے نا، اس کے فضائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ وہ اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے، وہ اس صدی میں آیا تھا، اس نے اتنی کتابیں تحریر کی ہیں، اس نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اور وہی بندہ اگر ان کے موقف کے خلاف بول جائے تو بابا ہو جاتا ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، وہ بابے تک شاہی کوئی نہیں ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے سسٹم۔ اچھا، تو کہتے ہیں شیخ ناصر الدین البانی، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہی ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں مکمل بحث کی۔ کیا بحث کی؟ کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، چونکہ نبی اکرم خاص طور پر فرما دیا ہے، تو جو عام دلیل ہوتی ہے، خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، اور عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی۔ یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے۔ تو شیخ ناصر الدین البانی، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا چونکہ نبی الاسلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے، تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی، اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے۔ علی مرزا صاحب، یہ سب کو پتہ ہے، جو بندہ قرآن حدیث سے جڑا ہے اس کو پتہ ہے کہ خاص دلیل عام دلیل کو کاٹ دیتی ہے۔ اب اس کے اندر مسئلہ کیا، ہمیں کیا ایشو ہے اس میں؟
سب سے پہلی بات کہ شیخ البانی کو اہل حدیث اس دور کا امام بخاری مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اس دور کا امام مسلم مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی، اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، خاص دلیل عام دلیل کو کاٹ دیتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سکرین شاٹ لگایا آپ نے اپنی ویڈیو کے سامنے اور اس کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ خیر، اس کے بعد دوسرا ایشو کیا ہے اس کے اندر؟ اچھا، اب یہ جو لائنز کا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے غلط پڑھی ہیں کہ بھئی اب یہ بہت مشکل کام ہے فلانا فلانا، یہ شیخ البانی کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ شیخ البانی نے اس میں حدیثیں ضرور اکٹھی کی ہیں، لیکن اس کے فوائد کس نے لکھے ہیں؟ ابو الحسن عبد المنان راسخ اور ابو میمون محفوظ بن آوان نے۔ فوائد کس نے لکھے؟ ان دو بندوں نے۔ اور علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی نے بحث کی ہے۔ دیکھو، یا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بے وقوف اور لاچار لوگ ہیں کہ میں ان کو جو مرضی چارہ کھلاؤں گا یہ کھا جائیں۔ شیخ البانی نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے اس کے نیچے۔ وہ فوائد میں کس نے کہی ہے وہ بات؟ ان دو بندوں نے۔ کون سے دو بندے؟ ابو الحسن عبد المنان راسخ اور ابو میمون محفوظ احمد آوان نے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت پیش کی علی بھائی نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مرزا حدیث پیش کرے اس کی سند صحیح ہو؟ یہ ایسی لامحالہ بات ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ الحفیظ الرحمان، ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی بھائی ایک حدیث کو پیش کرے اس سے نتیجہ نکال دے وہ حدیث سندن صحیح ہو۔ یہ السلسلۃ الصحیحہ میں 2008 نمبر، مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر، مسند احمد بن حنبل میں 17929 پر، اور طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 4 میں یہ روایت، اور ساری جگہ ضعیف ہے۔ جو روایت مستدرک للحاکم کے اندر ہے اس میں سلیمان بن ترخان راوی مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی ان کی روایت سما کی تصریح کے بغیر ناقابل قبول ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی، سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ اس کی سما کی تصریح نہیں ملتی ہے۔ یہ منجی ہم نے پچھلے سال سردیوں میں اسی ٹاپک پہ ٹھوکی تھی۔ یہ حدیث علی بھائی نے المستدرک للحاکم 5661 سے اٹھائی، سند سکرین پر چل رہی ہوگی۔ اس سند میں ایک راوی ہے معتمر، انہوں نے اپنے والد سلیمان بن ترخان سے اس روایت کو نقل کیا۔ سلیمان بن ترخان جو راوی ہیں یہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور جب کوئی راوی ان سے روایت کرتا ہے تو اس کو سما کی تصریح دکھانی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ سلیمان بن ترخان مجاہد سے بیان کرتے ہیں لیکن مجاہد سے سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ سلیمان الطیمی تدلیس کیا کرتے تھے، اور جو راوی تدلیس کرتے ہوں ان کی سما کی تصریح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مسند ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے مدلس کے انانے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہو شیخ البانی نے صحیح کہا تو آپ شیخ البانی کی تقلید کر رہے ہیں، آپ شیخ البانی کی تقلید کر رہے ہیں، مجھے بتائیں شیخ البانی نے صحیح کیوں کہا؟ جب سما کی تصریح نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں ان کو مل گئی ہوگی تو بتائیں ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، ہم بھی مان لیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ دوسری جو روایت ہے اس میں کلثوم بن جبر اور ابو حفص کا عمر وابن العاص سے سما ثابت نہیں، ہر جگہ یہ روایت ضعیف ہے، اور علی بھائی نے اس روایت کو صحیح مانا، اس سے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکالنے کے بعد فوائد کسی اور کے پڑھ کے شیخ البانی پہ چیپ دیے کہ شیخ البانی صاحب کہتے ہیں نعوذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جو منہ میں آئے وہ کہتے جاؤ، کون سا کسی نے کتاب کھول کے دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیز اس کتاب میں لکھی بھی ہے یا نہیں؟ آگے بیٹھے سارے گونگے بہرے مقلدین، ان کو کیا پتہ لگتا ہے کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے اور کیا بات نہیں ہو رہی؟